حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی رہتی. 3 رمضان المبارک ان کا دن ہے نا، تو میں لازمی سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے بھی بات کروں. اب روتی رہتی. اب سنیے گا ذرا، پاکیزگی کتنی ہے، طہارت کتنی ہے، صفائی کتنی ہے، ستھرائی کتنی ہے. یہ صفائی ہے، روتی رہتی ہے. کسی نے پوچھا بھی روتی کیوں ہے؟ حضرت اسماء نے پوچھا روتی کیوں ہے؟ تو کہنے لگی میں تو اس لیے روتی ہوں کہ میں نے اب تو پردہ کر کے رکھا ہے. اب اس جملے پہ دہل جانا ہے. اب تو میں نے پردہ کر کے رکھا ہے، جب میں دنیا سے جاؤں گی تو اب تو میرا جسم پہ پردہ ہے، میرے کپڑوں کا بھی پردہ ہے، میں باہر نہیں نکلتی. تو جب میری میت اٹھے گی، میرا جنازہ اٹھے گا، تو میرے جنازے کو لوگ نہ دیکھ لیں، مجھے یہ چیز رلاتی ہے. میرے جنازے کو لوگ نہ دیکھ لیں، یہ چیز مجھے رلاتی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ملک شام میں دیکھا ہے کہ چارپائی پہ میت کو رکھ کے نا تو اوپر کھجور کی شاخیں یوں لگا دیتے ہیں. کھجور کی شاخیں یوں لگا دیتے ہیں. وہ کھجور کی شاخیں لگا دی ہیں، اوپر پھر کپڑا ڈال دیتے ہیں تو میت نظر نہیں آتی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا مسکرا پڑی، کہنے لگی اب شکر ہے، اب جو ہے مجھے اطمینان ہے کہ میری میت یوں ہی اٹھائی جائے تاکہ میری میت پہ بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑ جائے. یہ ہے پاکیزگی نظر کی، یہ ہے پاکیزگی پردے کی، یہ ہے طہارت. اور پھر اس کیفیت میں پہلی فضیلتوں کے حضور کی بیٹی ہیں نا، ان فضیلتوں جتنی تو فضیلت ہو ہی نہیں سکتی کوئی بھی، چاہے کوئی ساری زندگی نمازیں پڑھے، حج کرے، روزے زکوٰۃ، اس فضیلت جتنی تو فضیلت ہو ہی نہیں سکتی. لیکن نیکی اس قدر کی ہے کہ قیامت کا دن جب آئے گا، یا معاشر الجمعی، اے اہل معاشر اپنی نظریں جھکا لو، جس کے اندر بڑے بڑے ولی بھی ہیں، غوث بھی ہیں، قطب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، مومن بھی ہیں. اے اہل معاشر اپنی نظریں جھکا لو. کس لیے؟ فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کی بیٹی آ رہی ہیں اور میدان معاشر کے اندر یا معاشر الجمع غضوا ابصارکم، اپنی نظریں جھکا لو اور اپنی گردنیں بھی جھکا لو کا لفظ حدیث میں موجود ہے. میں ایک جملہ سنانا چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں میں سمجھا پاتا ہوں کہ نہیں سمجھا پاتا. میں کوشش کر رہا ہوں اس لائن کو سمجھانے کی کہ نظریں بھی جھکانی ہیں، گردنیں بھی جھکانی ہیں. اکیلی نظریں نہیں، گردنیں بھی. نظر تو یہاں بھی جھک سکتی ہے کہ میری گردن اوپر رہے، میں نظر نیچے کر لوں، نہیں کہا نہیں، گردن بھی جھکاؤ تاکہ پتہ چلے یہ گھرانہ وہ ہے جہاں گردنیں بھی جھکانی پڑتی ہیں، نظریں بھی جھکانی پڑتی ہیں، گردنیں بھی جھکانی پڑتی ہیں. نظریں بھی جھکیں، گردنیں بھی جھکیں. تو اس طریقے سے جب ساری زندگی طہارت، وہ چکی پیستی ہیں اور ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں تو آقا کی بارگاہ میں جا کر کہتی ہیں، سیاستہ کی حدیث ہے، ابا جان ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اور آپ کے پاس میں نے سنا ہے کچھ غلام آئے ہیں، کچھ کنیزیں آئیں، تو مجھے بھی دے دیں تاکہ وہ میری بھی چکی پیس دیا کرے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جایا کرو، جسم کی تھکاوٹ بھی اتر جائے. اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام غلام دینے کی بجائے، کنیز دینے کی بجائے آپ وظیفہ دے رہے ہیں، یہ وظیفہ کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو. اور وہ سیدہ کائنات ہیں اور آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اس کے باوجود چکیاں پیس رہی ہیں، اس کے باوجود چکیاں پیس رہی ہیں اور ساری ساری رات سجدے میں پڑی رہتی ہیں، ساری ساری رات سجدے میں پڑی رہتی ہیں، ساری ساری رات قیام کرتی ہیں، رکوع کرتی ہیں اور ساری ساری رات اللہ کا ذکر کرتی ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی ساری ساری رات قیام کریں، روزے دن کو رکھیں، نوافل پڑھیں اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر روئیں کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، دعا کریں اللہ ہم پر فضل فرما دے. ہم نے تو نہیں کیا ایسا کچھ بھی. میں پھر بڑی مرتبہ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو 2 ٹائم 3 ٹائم کی روٹی دے دی، اچھا اسکول دے دیا، کپڑے دے دیے تو میں بس ٹھیک ہے، اب بچے جانے، بچوں کا کام جانے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. آپ نے معاشرے کو اچھے افراد دینے ہیں. بچہ چور ڈاکو ہو گیا تو پوچھا آپ سے بھی جانا ہے کہ آپ نے کیسی تربیت کی ہے. بچہ رشوت خور ہو گیا، بچہ جو ہے وہ لٹیرا ہو گیا تو پوچھا آپ سے بھی جانا بھی آپ نے تربیت میں کتنا کردار ادا کیا ہے. سوال آپ سے بھی کیا جانا ہے. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک الریاض الندرہ اور دیگر کتابوں کے اندر روایت موجود ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا علی مجھے جبرائیل بتا رہے تھے
کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ سے آپ کی شادی کر دی ہے۔ آپ اس جملے کا مزہ لیں کہ جن کی شادیاں خود رب کرے اور پیغام جبرائیل لائیں، پیغام جبرائیل لائیں اور فرمایا کہ تمہارے نکاح پر 40,000 فرشتوں کو اللہ پاک نے گواہ بنایا۔ وہ جو محفل میں شریک ہوئے اور طوبہ نام کے درخت سے موتی اور یاقوت اللہ پاک نے جھاڑے ہیں، نچھاور کیے ہیں، دلکش حوروں، آنکھوں والی حوریں ان موتیوں کو اکٹھا کر کے تھال میں بھر رہی ہیں اور قیامت تک وہ ایک دوسرے کو تحفے دیں گی اور وہ تحفے ختم نہیں ہوں گے اور دنیا کو بتاتی رہیں گی یہ فاطمہ کے نکاح کا تحفہ ہے۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام قربان جائیں جب سیدہ کائنات آتی تو آقا علیہ السلام کھڑے ہو کے استقبال کرتے، حضرت فاطمہ الزہرا اپنی جگہ پر بٹھاتے، ان کے ماتھے پر یا ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے اور مرحبا کہتے اور ہاتھ پکڑ کر اپنی نشست پر بٹھاتے، اور جب آقا ان کے گھر جاتے تو حضرت سیدہ کائنات بھی ایسے ہی کرتی، اپنی جگہ پر بٹھاتی، آقا علیہ السلام کے ہاتھ کو چومتی اور چوم کر اپنی جگہ پر بٹھاتی، اور آقا علیہ السلام جب سفر پر جاتے سب سے آخر میں جنہیں ملتے وہ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، اور سفر سے جب واپس آتے تو سب سے پہلے جنہیں ملتے وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ایک مرتبہ تشریف لائیں ہمارے گھر میں تو ان کا چلنا ہو بہو حضور کے چلنے جیسا تھا، ایسے چلتی جیسے حضور چلتے۔ آقا علیہ السلام نے انہیں خوش آمدید کہا، انہیں اپنے دائیں یا بائیں بٹھا لیا، پھر چپکے سے کوئی بات کی تو حضرت سیدہ کائنات رونے لگ پڑیں، تو میں نے ان سے پوچھا کیوں رو رہی ہیں؟ آپ نے کہا کہ نہیں۔ پھر کوئی بات کری تو مسکرا پڑی، آقا نے کوئی کان میں بات کی تو مسکرا پڑی، میں نے کہا کیوں آپ مسکرائی کیوں ہیں، روئی کیوں ہیں؟ اتنی خوشی اور غم میں نے اکٹھا آج تک نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا۔ آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا فاطمہ آپ اکٹھا روئیں اور مسکرائیں ایک ہی ساتھ، اتنی جلدی میں نے دو چیزیں نہیں دیکھی اکٹھی، کس لیے؟ تو حضرت سیدہ کائنات نے جواب دیا، کہا کہ میں مسکرائی اور روئی اکٹھا اس لیے کہ آقا نے میرے کان میں فرمایا کہ اے فاطمہ میرے جانے کا ٹائم آ گیا۔ میں رو پڑی، اور پھر جب میں رو پڑی تو آقا نے میرے کان میں فرمایا جو سب سے پہلے مجھ سے ملے گا وہ میری بیٹی فاطمہ ہوگی۔ میں پھر مسکرا پڑی، اور ساتھ مجھے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے۔ اس بات پر میں مسکرا پڑی۔ یہ اتنا مقام اور مرتبہ ہے، پھر بھی عبادت کا حال دیکھیے، ساری رات کھڑی ہوتی ہے۔ یہ رمضان ہے نا،